کسی بھی ملک کے تعلیمی نظام کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس میں ایک ویژن ہو، یعنی وہ تعلیمی نظام جو ہے اس کے تحت بچے تعلیم کے بعد کس طرح کے شہری بنیں گے اور وہ کیا ان کی زندگی کے مقاصد ہوں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی بات تعلیمی نظام میں نہیں پائی جاتی۔ نہایت ہی بے مقصد اور کہنا چاہیے کہ ایک گنجلک قسم کا ہمارا جو ہے نظام ہے، جس میں بچوں کو گدھوں کی طرح سے کتابیں لاد کے لے جانے کو ایک تعلیم کا نام دیا گیا ہے، حالانکہ اس میں بہت کم جو مقدار ہے وہ بچے ان کتابوں سے ان کو کوئی پڑھانے کا کام ان کو لیا جاتا ہے۔ وہ ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایک کاغذی نمائش ہے جو کہ والدین کو بتائی جاتی ہے کہ جی یہ پڑھایا جا رہا ہے، اتنا زیادہ پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، اتنا پڑھانا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو دوسری طرف ایک مثال کے ذریعے میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ ایوب جو تھے، جو صلاح الدین کے والد تھے، ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ شادی نہیں کر رہے تھے، کافی عمر ہو گئی تھی ان کی، تو ان کے مرشد نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تمہیں اپنے علاقے کی کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی کہ جو تم دن بدن تمہارے لیٹ ہو رہے ہو تم اور شادی نہیں کر رہے، تو کیا ہے کرائٹیریا تمہارا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوں جو کہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے جنت میں لے جائے، اور وہ اس سے مجھے ایسی اولاد ہو، ہم ایسی اولاد کی پرورش کریں جو کہ مسلمانوں کو ان کا قبلہ اول جو ہے وہ واپس دلانے میں اہم کردار ادا کرے۔ تو دوسری طرف جو مرشد تھے ان کے پردے کے پیچھے خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہاں ایک خاتون آئی تو اس نے کہا کہ مرشد مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو کہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے ایسی اولاد ہو، مجھے ایسی اولاد ہو جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے واپس دلائے، اور جو ہے میں اور وہ میرا جو ہونے والا خامد ہے وہ ہم مل کے اپنے بچے کی ایسی پرورش کریں۔ تو یہ بات سنی تو ان کے مرشد بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اسی وقت ان دونوں جو خاتون اور مرد تھے ان کی شادی کرا دی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان سے صلاح الدین جو ہے ان دونوں کی اولاد کے طور پہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، اور جنہوں نے بڑے ہو کر صلیبیوں عیسائیوں کے خلاف بے شمار صلیبی جنگیں لڑیں اور مسلمانوں کو ان کا قبلہ اول واپس دلانے میں ان کی مدد کی۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم جو کہا جاتا ہے کہ جو بچے کی شروع ہو جاتی ہے اس کی تعلیم اور اس کی یعنی تربیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور والدین کے وژن سے شروع ہوتی ہے کہ وہ کیا بچے کو بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کس طرح سے اسٹرائیو کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو بس ستم یہی ہے کہ والدین اپنی ایک نفسا نفسی میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے اچھا جو ہے اسکول منتخب کرتے ہیں جو ان کی استطاعت ہوتی ہے، اور اس کا معیار کیا ہوتا ہے کہ یعنی کتنا اس میں وہ الٹی سیدھی انگریزی پڑھا سکتے ہیں۔ یعنی اب ادارے بھی دعوے کرتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے کرتے ہیں، جی بڑے ہم انگریزی سکھائیں گے اور بڑا ہم دنیا ادھر سے ادھر کر دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ سٹ ڈاؤن اور اسٹینڈ اپ اور کم اینڈ گو سے زیادہ جو ہے نا موسٹلی اداروں میں ایسی زبان اس سے زیادہ انگریزی سکھائی نہیں جاتی، اور جہاں کچھ ایسے ادارے ہیں بھی جہاں سکھائی جاتی ہے کچھ بہتر، کچھ بچوں کی چلیں وہ فلوئنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو بولنا ہی کمال سمجھا جاتا ہے ان کا کہ وہ انگلش بول رہے ہیں، تو وہ وہاں اتنی فیسیں ہوتی ہیں کہ وہاں ایک عام انسان جو ہے وہ ایک حلال روزی کمانے والا وہ اپنے بچوں کو داخل کرانے کے لیے بہت ہی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پھر اصولاً یہ کام تو حکومت کا ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسا نظام تعلیم وضع کرے جو کہ ایک قومی امنگوں اور اس کے تقاضوں کے سے ہم آہنگی کرے،
اور ان شہریوں کو اپنی اس کو ان کی اپنی ذاتی ضروریات یعنی معاشی اور مالی اور اخلاقی ان کی ضروریات کو پورا کرے، دوسری طرف قومی امنگوں کا بھی ترجمان ہو۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے، جبکہ آپ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں وہاں زبانیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن وہ ایک آپشنل کے طور پر ہوتی ہیں، وہ پورے یعنی ان کا جو نصاب ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی غیر ملکی زبان کے تحت ہوتا ہے۔ یعنی زیادہ وضاحت اس چیز کی کہ ان کے جو جاپانی یا چینی یا اس طرح سے جرمنی کی جو بھی تعلیم ہے وہ ہائر لیول تک وہ ان کی اپنی زبانوں میں ہوتی ہے، اور یہ چیز بہت ہی سہل بنا دیتی ہے بچوں کے لیے کہ وہ ساری عمر اس تگ و دو میں نہیں پڑے رہتے کہ وہ پہلے تو یعنی کوئی سی بھی سائنس یا میتھمیٹک کے ٹرمز کو انگریزی میں سمجھیں اور پھر اس کے بعد وہ اس کی مہارتوں کے پیچھے پڑیں گے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ وہ گورنمنٹ کرے، یعنی گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے تو اس کا یہ بھی ساتھ کام ہوتا ہے جیسے تمام دنیا کی حکومتیں کرتی ہیں کہ وہ صحت اور ایجوکیشن تعلیم جو ہے اس کی پوری طرح سے ذمہ داری لیتی ہیں، اس کے بارے میں ایک مستحکم قسم کی پالیسیاں بناتی ہیں، ان پر عمل درآمد کراتی ہیں، اور یہی چیز ایک ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے پھر آگے جا کے کہ کسی قوم کے سپوت جو ہیں وہ آگے جا کے کوئی اچھا کردار ادا کرتے ہیں اور کچھ ترقی کی امید بنتی ہے۔